बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको इन टाइम मिल सकें। जी, तो आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ टॉर्ट के हवाले से विकेरियस लायबिलिटी, नियाबती जिम्मेदारी। यानी विकेरियस लायबिलिटी क्या है और लॉ ऑफ टॉर्ट की बिना पर कार्रवाई कैसे खत्म होती है। सबसे पहले बात करते हैं विकेरियस लायबिलिटी की। सालमन इस असूल की वजाहत करते हुए कहता है कि इन जनरल अ पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर हिज ओन एक्ट, बट देयर आर एक्सेप्शनल केसेस in which the law impose on him vicarious responsibility for the acts of others, however blameless himself। यानी आम तौर पर एक शख्स अपने अफ़आल का जिम्मेदार है, लेकिन ऐसी कुछ एक्सेप्शंस यानी इस्तिस्नाई सूरतें मौजूद हैं जब कानून उस पर दूसरों के अफ़आल की वजह से विकेरियस लायबिलिटी का नफाज करता है, हालांकि वो खुद मुजरिम नहीं होता। विकेरियस लायबिलिटी के तहत एक शख्स दूसरे शख्स के अफ़वाल बेजा का जिम्मेदार ठहरता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी मेडिसिन बनाने वाली कंपनी का जो एजेंट है वो उस कंपनी के नाम पर जेली अद्वियात फरोख्त करता है तो ना सिर्फ कंपनी बल्कि खुद दवासाज इदारे का मालिक जो है वो भी जिम्मेदार है। और अगर कोई कारोबार मुश्तरका है, अब अगर कोई कारिंदा किसी फेले बेजा का मुर्तकब ठहरता है तो मुश्तरका कारोबार के तमाम शरीकेकार जो हैं वो इसके जिम्मेदार ठहरेंगे। अगर एक अखबार में कोई ऐसा मजमून छापा जाता है जिससे किसी की हद तक इज्जत होती है तो एडिटर के साथ साथ पब्लिशर्स भी जिम्मेदार ठहरेगा। विकेरियस लायबिलिटी जो है वो कुछ सूरतों में होती है, जिनमें सबसे पहली सूरत जो है वो रेटिफिकेशन है, यानी जिम्मेदारी तौसीक की वजह से। यानी अगर कोई नौकर या मुलाजम किसी फेले बेजा का मुर्तकब ठहरता है और मालिक या आका उस फेले बेजा की तौसीक कर देता है, यानी उसकी मंजूरी दे देता है, उस पर रजामंदी जाहिर कर देता है, तो विकेरियस लायबिलिटी के असूल के तहत मालिक या जो उसका आका है यानी ऑनर जो है वो भी इसका जिम्मेदार ठहरेगा। इसे विकेरियस लायबिलिटी बेवजाय रेक्टिफिकेशन कहा जाएगा। अब बात करते हैं स्पेशल रिलेशनशिप की, यानी जिम्मेदारी बेताल्लुक के खास, यानी कोई खास ताल्लुक होने की बिना पर होने वाली जिम्मेदारी। किसी खास जिम्मेदारी की जो वजह है उस पर भी विकेरियस लायबिलिटी का इतलाक होता है। मिसाल के तौर पर जैद जो है वो बकर को मुख्तार खास है कि अगर बकर कोई फेले बेजा अपने मुख्तार होने की हैसियत से अंजाम देता है तो विकेरियस लायबिलिटी के तहत बकर के इस फेले बेजा का जिम्मेदार जैद भी करार पाएगा। अब बात करते हैं पार्टनर की, यानी शरीकेकार की। अगर कोई फेले बेजा बहैसियत पार्टनर सरजद होता है तो जुमला दीगर शरीकेकार यानी जो दूसरे पार्टनर्स भी हैं वो भी विकेरियस लायबिलिटी के असूल के तहत उसके जिम्मेदार ठहरेंगे। पार्टनरशिप के कारोबार में हर पार्टनर जो होता है वो विकेरियस लायबिलिटी के असूल के तहत अपने दूसरे पार्टनर के अफ़वाल बेजा का जिम्मेदार ठहरता है। जिम्मेदारी जो बेहस तालिक है, जो स्पेशल रिलेशन है, उसकी 5 सूरतें हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है मास्टर एंड सर्वेंट, यानी आका और मुलाजिम। हर मुलाजिम अपने मालिक यानी अपने आका के हुक्म का पाबंद होता है। अगर कोई मुलाजिम अपने मालिक के फ़राइज़ की अंजामदही में कोई फेले बेजा सरजाम देता है तो मालिक जो है वो विकेरियस लायबिलिटी के असूल के तहत उसके अफ़वाल का जिम्मेदार है। इसी तरह मालिक के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। इसकी भी 3 सूरतें हैं, जिसमें सबसे पहले ये है कि अगर मुलाजम तर्के फेल यानी नॉन फिसेंस का मर्तकब ठहरेगा, यानी कोई ऐसा फेल जिसका करना ज़रूरी था और ना किया जाए। दूसरी बात,
اگر ملازم لاپرواہی مسفیسنس کا ذمہ دار ٹھہرے گا، یعنی جہاں اسے مکمل احتیاط کرنا تھی لیکن وہ غفلت اور لاپرواہی کا مرتکب ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار بھی مالک ٹھہرے گا۔ تیسری بات، اگر ملازم فعل بیجا کا ارتکاب جو ہے وہ مالفیسنس کا مرتکب ہو، یعنی ایسا فعل جو نہیں کرنا چاہیے تھا اور وہ کیا جائے تو اس کا ذمہ دار بھی مالک ہوگا۔ اس کی دوسری صورت ہے پرنسپل اینڈ ایجنٹ، یعنی مالک اور کرندہ۔ مالک اور ایجنٹ کے درمیان جو خاص تعلق ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایجنٹ کے جتنے بھی افعال بیجا ہیں ان کی ذمہ داری ویکیریس لائبلٹی کے اصول کے تحت مالک پر آتی ہے۔ اگر کوئی ایجنٹ کوئی فعل بیجا مالک کی اجازت سے کرے یا اس کی اجازت کے بغیر کرے اور پھر مالک اس کی ریکٹیفیکیشن کر دے تو مالک ذمہ دار ہوگا اور اس کے خلاف کارروائی ہو سکے گی۔ اب اس کی تیسری صورت ہے فرم اینڈ پارٹنر۔ فرم کے تمام پارٹنرز ویکیریس لائبلٹی کے اصول کے تحت اپنے کسی ایک پارٹنر کے افعال بیجا کے مشترکہ ذمہ دار ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اگر فرم کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی تو نقصان یا ریمیڈی یعنی معاوضہ کی صورت میں تمام پارٹنرز اپنے حصے کے مطابق ادائیگی کریں گے۔ اس کی ایک اور صورت ہے، وہ ہے ولی اور زیر ولایت یا گارڈین اینڈ وارڈ۔ اگر زیر ولایت شخص کے فعل بیجا کے سبب کسی شخص کو کوئی ضرر یا نقصان پہنچے تو جو اس کا گارڈین ہے وہ ذاتی طور پر اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا، البتہ جائیداد کی حد تک ذمہ داری جو ہے وہ گارڈین پر لاگو ہوگی۔ اگر زیر ولایت شخص یعنی جس کی گارڈین شپ لی گئی ہوئی ہے وہ کسی شخص کے فعل بیجا کی وجہ سے نقصان یا اس کو پہنچتا ہے کوئی ضرر پہنچتا ہے تو جو اس کا گارڈین ہے وہ مدعی بن کر کارروائی کر سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ابیٹر یعنی اعانت میں شریک کار کی۔ اگر کسی فعل بیجا کے ارتکاب میں ایک سے زیادہ لوگ شامل ہیں یا ایک سے زیادہ لوگوں کی رضامندی شامل ہے تو تمام جو پارٹنرز ہیں وہ ویکیریس لائبلٹی کے اصول کے تحت ذمہ دار ہیں۔ تمام پارٹنرز کے خلاف، تمام شریک کاروں کے خلاف ایسے فعل بیجا پر کارروائی ہو سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ڈسچارج آف ایکشن ان ٹارٹ یعنی ٹارٹ کی کارروائی کا خاتمہ۔ جب کسی فعل بیجا کے ارتکاب پر اس کو انجام دینے والے کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ کارروائی اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ اس کی صورتیں مختلف ہیں، جس میں سب سے پہلی صورت جو ہے وہ کورٹ ڈیسیژن ہے یعنی عدالتی فیصلہ ہے۔ اگر کسی رانگ ایکٹ کے خلاف لا آف ٹارٹ کے تحت لیگل پروسیڈنگ ہو رہی ہے تو عدالت اپنا فیصلہ صادر کر دیتی ہے تو اسی رانگ ایکٹ کے خلاف دوبارہ کسی قسم کی کارروائی نہیں ہو سکتی اور لا آف ٹارٹ کی کارروائی جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے۔ اس کو سول میں ریس جوڈیکاٹا کا نام دیا گیا ہے۔ ضرر رسدہ شخص اس اصول کے تحت قانوناً پابند ہے کہ ایک بار کارروائی کے بعد دوسری بار ایک ہی فعل کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی امر کے بارے میں جب کوئی کورٹ فیصلہ کوئی حتمی فیصلہ کر دیتی ہے، البتہ امر باعث تکلیف عام یا نقصان یا بیجا اگر مسلسل ہو یعنی کسی کو مسلسل یا بار بار وہ نقصان پہنچ رہا ہو تو چونکہ ہر روز ایک نئی بنائے دعویٰ پیدا ہوتی ہے اس لیے کارروائی دوبارہ نئے سرے سے کی جا سکتی ہے۔ لیکن پچھلی ہوئی کارروائی پر ایک دفعہ جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر اسی کو دوبارہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ڈسچارج آف ایکشن ان ٹارٹ ہو سکتا ہے لمیٹیشن ایکٹ کے تحت یعنی قانون میعاد سماعت۔ اگر کسی رانگ فل ایکٹ کے خلاف لمیٹیشن ایکٹ میں مدت کا یعنی لمٹ کا تعین کر دیا گیا ہے تو یہ معیار گزر جانے کے بعد ٹارٹ جو ہے وہ ختم تصور ہوتا ہے اور کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ قانون سست اور لاپرواہ شخص کی کوئی مدد نہیں کرتا، البتہ اگر عدالت کے سامنے معقول وجوہات ہوں تو عدالت کارروائی کی اجازت دے سکتی ہے اگر مدت ختم بھی ہو چکی ہو۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کسی فریق کی موت پر یعنی ڈیتھ آف آئدر پارٹی۔
1934 سے پہلے کسی فریق کی موت پر کسی رانگفل ایکٹ کے خلاف کی جانے والی کارروائی جو تھی وہ ختم تصور ہوتی تھی، لیکن لا ریفارمز ایکٹ 1934 کے تحت اب ایسا نہیں ہوتا اور بعض شرائط کے تحت کارروائی ایک فریق کی موت کے بعد بھی جاری رہ سکتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ریلیز یعنی دستبرداری۔ اگر کبھی ایک مضر یعنی انجوریس پرسن شخص جسے کسی فعل بے جا کے ارتکاب سے نقصان پہنچا ہو وہ از خود لا آف ٹارٹ کے تحت کارروائی کرنے سے دستبردار ہو جائے، یعنی اپنا حق چھوڑ دے یا اپنی کارروائی کو روک دے یا بالکل کرے ہی نہیں، یا پھر دوران کارروائی وہ دستبردار ہو جائے، تو ٹارٹ کا جو ہے وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے، خاتمہ تصور ہوتا ہے جو بعد میں کسی قسم کی کارروائی میں بھی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ ایک شخص جو از خود یعنی خود کارروائی کرنا ہی نہ چاہے تو ٹارٹ کی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ انجوریس پرسن جو ہے وہ گلٹی کو کارروائی سے پہلے یا بعد میں معاف بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے اکارڈ اینڈ کونسیلیشن یعنی تصفیہ یا ادائیگی۔ دونوں فریقین کے درمیان تصفیہ یا راضی نامہ کی صورت میں ٹارٹ پر کارروائی ختم تصور کی جاتی ہے۔ اگر انجوریس پرسن کو دوسرا فریق از خود معاوضہ ادا کر دیتا ہے یا اس کے نقصان کی تلافی کر دیتا ہے تو ٹارٹ کا وجود نہیں رہتا، ہر شخص مصالحت کرنے کا حقدار تصور ہوتا ہے۔ اگر دوسرا فریق عدالتوں کے چکروں سے بچنے کے لیے خود ہی معاوضہ ادا کر دے تو بھی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ یہ تھا ویکیریس لائبلٹی اور ڈسچارج آف ٹارٹ کے حوالے سے کچھ اہم باتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔